السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ان عاملین کے حوالے سے جو عاملین لوگوں کو گمراہ کر کے پھر ان سے پیسے لیتے ہیں، چاہے آپ کے علاقے میں ہو یا اس طرح سوشل میڈیا کی دنیا میں مشہور ہوں، یا اس طرح کو دوست جان پہچان والے لوگ وہاں تک لے جاتے ہوں تو ان تک یعنی کہ ان کے ذریعے رسائی ہوتی ہے۔ تو پھر جب آپ ان کے پاس اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ بھئی ان کے پاس موکلین ہیں، موکلات رہتے ہیں، ان کے تابع ہمزاد ہے، جنات ہیں، جو کام چاہے یہ منٹوں میں کرواتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ ان کو کیسے پہچانا جائے۔ نمبر اول کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ ان کے پاس موکلات ہیں، آپ دیکھیں کیا وہ موکلات کا ذکر خود کرتا ہے لوگوں کے درمیان، مجلس جب ہم بھی مجلس ہو وہاں پر بیٹھ کر پھر بتاتا ہے کہ میرے بھی موکلات آتے ہیں، میں سوتا ہوں تو یوں کرتے ہیں، میرے بستر پہ آتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ پھر عامل نہیں کہلائے گا، یہ دو نمبری ہے۔ یا پھر آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جب اس طرح مشہور ہو کسی کے بارے میں تو آپ نے اس کے بارے میں جانچ کرنی ہے کہ کیا یہ راتوں کو جا کر میدان میں، جہاں جنگلات ہو وہاں، یا پہاڑوں پر، جہاں خصوصاً قبرستان پر، یہ اکیلا ہی میں راتوں کو جا کر جب 1 بجے کے بعد یہ جا کر وہاں عملیات کرتا ہے، ورد و وظائف کرتا ہے، وہاں چلے کاٹتا ہے، پھر تو سمجھیے کہ اس کے پاس ضرور موکلات ہیں۔ ورنہ تو جو آپ کے سامنے ورد و وظائف کونے میں بیٹھ کر رہے ہوں، لوگ سارے وہاں سے گزر رہے ہوں، لوگ بھی عام دیکھتے رہے ہوں، وہاں پر یہ حضرت جو عمل میں مشغول ہیں، تو اس طرح کے اگر لوگ آپ کو ملیں اور وہ یہ جتانے کی کوشش کریں کہ میرے پاس موکلات ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ ہوتا ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، دوسرا کذاب، پھر یہ ٹگا کے جھوٹ بولنے والا ہے، پھر یہ بتاتا ہے میرے پاس موکلات ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میں حصار کر کے سو جاتا ہوں، تو یہ چیزیں پھر سارے خرافات ہیں ان کے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے، چونکہ آپ کہیں گے کہ بھئی ہم حسد کی بنا پر کہہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بھی تجربہ ہے عملیات کی دنیا میں، 11 سال دیے ہیں عملیات کو۔ تو اس طرح کے جو لوگ مشہور ہوتے ہیں تو اب وہ پھنس جاتے ہیں، ان کے بعد جب آپ کام کے لیے جاتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں ان کو تو وہ ایسے ہی مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنے علاقے کا آ جائے، کوئی نام والا بندہ آ جائے، اپنے رشتہ داروں میں سے آ جائے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پھر یہ کرتے ہیں جیسے کہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں نا اس طرح کے جو مشہور ہیں کہ بھئی ان کے پاس موکلین ہیں، موکلات سے جو بھی چاہے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جہاں دیکھو بس پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بندے ہیں وہ پھر اگر استخارے کے لیے بھی کوئی ان کو کہتا ہے تو پھر وہ نام لکھ کر ہمیں دے دیتے ہیں آہستہ چپکے سے، بھئی اس کا استخارہ کر دیں اور بتا دیں اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا علاج ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں اور ہیں آپ کے علاقے میں، جبھی تو پھر آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر آپ بس وہ دوست آپ کو لے جاتا ہے، بھئی مشہور ہے بس، اور لوگوں سے سنی سنائی باتیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ یوٹیوب پر جو ہوتے ہیں بڑے بڑے عاملین، ان میں سے وہ جیسے اپنا میاں حضور اور ان کے خلیفہ ہیں، تو وہ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں جنات کے بارے میں، موکلات کے بارے میں، عملیات کے بارے میں، پرہیز جلالی جمالی کیا ہوتا ہے، نقوش کی کچھ قواعد جس طرح کہ ہم نے بھی آپ کو پیچھے سکھائے ہیں، تو اس طرح کے جملے سیکھ کر وہاں سے پھر یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی جنات یوں کرتے ہیں تو عملیات یوں ہوتا ہے، تو ستارے یہ ہوتے ہیں تو برج یہ ہوتا ہے، تو نقش یہ ہوتا ہے، پرہیز جلالی جمالی یہ ہوتا ہے، تو وہ سامنے والا بندہ سمجھے او بھئی بڑا عامل آ گیا، دیکھو تو سیار کیسے معلومات ہیں ان کے پاس۔ تو یہ سارے خرافات ہوتے ہیں ان کے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہ لوگ قریب آئیں، کسی بھی طرح یہ پھنس جائیں ہمارے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، جو کہیں نا ہمارے پاس بھی موکلات ہے، ٹھیک ہے آپ انہیں کہہ دیں بھئی آپ کے پاس موکلات ہے نا، میرا کام ہے اور بس یہ کام آپ کروا دیں، پھر وہ بیٹھے بیٹھے کروا دے گا، آپ تک تعویذات بھی نہیں پہنچائے گا، بیٹھے بیٹھے کروائے گا، ان کو بھیجے گا، پھر جس طرح ممکن ہے وہ کام خود کریں گے۔ ایسے نہیں کرتے، جبکہ آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ سے نام لیتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ جو طریقہ کار اصل ہے یہی درست ہے۔ میں نفی نہیں کرتا کہ کسی کے پاس موکلات نہیں ہوتے، بس موکلات ہیں،
لیکن موکلات کے لیے یہ لازمی ہے کوئی ایسا بندہ ہو نا جو بر بیگان میں جا کر جنگلات میں جا کر راتوں کو چلے کاٹتا ہو. اب وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر مسجد کے کونے میں یا کسی گھر کے کونے میں یا آپ کے گھر کے صحن میں یا گھر کے چھت پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. اب آپ بھائی اس کو بڑا وہ عامل تصور کر رہے ہیں بھائی جنات کا بادشاہ آ گیا بس جنات وغیرہ. تو یہ سارے خرافات ہوتے ہیں ان کے. ہاں دوسری شرط جو پرہیز جلالی جمالی یعنی گوشت بھی نہ کھاتا ہو, انڈے بھی نہ کھاتا ہو, مسالے دار چیزیں نہ کھاتا ہو, اس طرح کی چیزوں پر اگر وہ پابند ہے مسلسل استقامت کے ساتھ, 1 سال 2 سال نہیں, جیسے میاں حضور دیکھیں ابھی تک وہ نہیں کھاتے, گوشت نہیں کھاتے. کتنے سال ہو گئے آپ کو, آپ نے کتنے چلے کاٹے ہوں گے, لیکن پھر بھی آج تک وہ گوشت نہیں کھاتے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس پھر موکلات بھی ہوتے ہیں, عمل کی تاثیر وہ بھی ہوتے ہیں جو وہ پھر وہ بتاتے ہیں وہی ہوتا بھی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ حضرت ساری چیزیں کھاتا جا رہا ہے, جو چیزیں ہے وہ چھوڑتا کچھ نہیں ہے. دودھ پیے جا رہا ہے, لسی دو تو لسی پی جا, دہی دو تو لہی چٹ, اور دودھ والا چائے تو ختم. تو اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس موکلات آ ہی نہیں سکتے. اگر یہ موکل والا عمل شروع بھی کریں نا, ان چیزوں پر پابند نہیں ہے نا, تو ان کے پاس موکلات حاصل نہیں ہوں گے, وہ نہیں دیکھ پائیں گے, یہ ان کے عمل میں کمی ہے بھی. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں پھر آپ کو دھوکہ دے کر, پھر آپ کو پھنسا کر, آپ کے پاس جو مال دولت ہے اس کو چھین کر پھر آپ کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں, یا آپ کو بتاتے ہیں موکلات نے یہ کہا وہ کہا, بھائی وہ نہ آپ کا کام نہیں کر رہے ہیں. پھر یہ اپنا بھنڈ سنا کر ایسے ہی لوگوں سے پیسے بٹورنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر آپ شکوہ لے کر آتے ہیں بھائی ہم نے فلاں نے لوٹا, لہٰذا آپ فی سبیل اللہ ہمارا کام کر دو. تو یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا بھی؟ بھائی ہم نے کہا تھا آپ اس کے پاس ہیں, اپنے پیسے لٹوائے, اب ہم تو اپنا حق لیتے ہی رہیں گے. میرے پاس جو کیس آتے ہیں بس یہی ہوتے ہیں, بھائی رو کے سنا رہے ہوتے ہیں داستان, بھئی یہ ہوا نمبر بند کر دیے, اتنے پیسے خرچ کیے. بھئی ان کے لیے آپ نے پیسے خرچ کیے جو جھوٹے تھے. جو آپ کو کام کر کے دے رہا ہے, جو صحیح طریقے سے کر کے دے رہا ہے, اس کا حق نہیں بنتا وہ فی سبیل اللہ کرے. تو اس طرح نہ کریں, اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے ایمان کو بھی بچائیں, اپنے مال و دولت کی بھی حفاظت کریں. بعد میں اس طرح آپ کو شکوے شکایات کرنے نہیں پڑیں گے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.